اسلام کی بنیادیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. 5 پلرز ہیں ہمارے دین کے، ٹھیک ہے، جن پر یہ چھت کھڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عز و جل اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ. مختلف احادیث اس بارے میں آتی ہیں، لیکن جو یہ جامع حدیث ہے جو امام بخاری لائے ہیں، جس میں اسلام کا پورا تعارف کرا دیا گیا ہے. اسی طرح حدیث جبریل میں بھی ہمیں یہ بات وضاحت سے ملتی ہے کہ شہادتین کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک، یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دین ناقص ہے، اور بعض کے نزدیک تو وہ دین سے ہی خارج ہے. اسی طرح کوئی روزے کا انکار کر دے یا حج کا انکار کر دے یا زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ بھی اسلام کی بنیادیں ڈھانے والا ہے. تو ان ارکان میں کمی نہ کرنے والوں کے لیے کامیابی بھی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال پریشان بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ نزدیک آ گیا، پتا چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تب یہ اسلام کی ایک سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے اور اسلام کی ایک اصل بنیادیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے کہا، مجھ پر اس کے سوا تو کوئی نماز نہیں. آپ نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا، مجھ پر اس کے سوا کوئی اور روزہ تو نہیں. آپ نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا ذکر کیا. وہ کہنے لگا، کیا مجھ پر کوئی صدقہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے. پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا، یوں کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. یعنی کامیابی کے لیے یہ لوازمات تو ضروری ہیں. اب کیا کہیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نمازوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. اب تو آہستہ آہستہ روزوں کے بارے میں بھی لوگ بہت تساہل پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں روزے ضرور رکھتے تھے، لیکن اب اس کے بارے میں بھی وہ پابندی نہیں رہی. پھر اسی طرح زکوٰۃ. اب مثلاً کسی کی زکوٰۃ اگر رمضان میں فرض ہو گئی ہے تو اس کو ذوالحج تک نہیں ٹالنا چاہیے، رمضان میں ہی نکال دینا چاہیے. یعنی آپ میں سے ہر ایک کو اپنی اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور اس تاریخ تک آپ زکوٰۃ نکال چکے. تو بہرحال اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی ان کی کامیابی ہو جائے گی. جو شخص توحید کا اقرار کر دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. تو کسی بھی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ وہ کلمہ شہادت نہیں ادا کر لیتا. یہ مسلمان ہونے کی علامت، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز نماز ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، وہ نماز ہے. کوئی شخص جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو اس کو سکھانی چاہیے وہ نماز ہے. اور اگر اس کو پڑھنی نہیں بھی آتی تو ساتھ اس کو وضو کرائیں اور ساتھ اس کے کھڑے ہو کر اس کو نماز کے ایکشن سکھائیں. اسی طرح بچوں کے اوپر جو پہلی چیز آتی ہے سمجھ کے بعد، وہ 7 سال کی عمر میں ان کو کیا ہے؟ نماز کا حکم دو. اور 10 سال کے ہوئے اور اگر نہیں نماز پڑھتے تو مار بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جس نے ان کا حق ادا کیا، ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا.
تو پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی، اس کے آداب اور شرائط اور فرائض اور ساری چیزیں، وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوگی تو سب چیزیں درست ہو جائیں گی، اور اگر کسی کی نماز ہی درست نہیں تو باقی چیزیں تو پھر قابل قبول نہیں. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مثلاً علم حاصل کرنے میں لگتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگتے ہیں، یا دین کے کام میں لگتے ہیں، نمازوں سے سستی برتنے لگتے ہیں. سستی کیا، دیر سے پڑھتے ہیں، یا یہ کہ بس جلدی جلدی دو چار ٹھونگے مار لیتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دین کی خدمت صرف دوسروں کو لیکچر دینا ہے اور خود اپنی ذات پر اس کو اپلائی کرنا نہیں ہے. تو ہم سب کو اس چیز کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور جان بوجھ کے تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، پھر بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تیسری چیز روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. ڈپریشن کا علاج ہے، دل کی گھبراہٹوں کا اور دل کی بے چینیوں اور پریشانیوں کا. چاہے ایام 20 کے رکھ لیں، چاہے سوموار جمعرات کا رکھ لیں، یعنی ہر مہینے ہر ہفتے ایک روزہ رکھ لیں. تو نیت میں اور ارادے میں رکھیں، کیونکہ ان 3 روزوں کی فضیلت بہت ہے. اسی طرح روزہ مومن کا قلعہ ہے، یعنی برائیوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. انسان روزہ رکھ کے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. انسان کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ متقی بن جائیں، لیکن اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے جو تقویٰ لانے والی ہیں. تو شہادتین اور نماز کے بعد روزہ. چوتھی چیز زکوٰۃ ہے. انسان دیندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنی وقت زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی اس کے مال کو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو میل کچیل ہے یا کوئی مشتبہ چیزیں آ گئی ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گی. مال کو پاک کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے ہی پاکیزگی کی بات. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہے. قیامت کے دن جس چیز کی زکوٰۃ نہیں دی وہی انسان کے لیے سونا چاندی ہو، وہ وبال جان بن جائے گی، جس کی تفصیلات آپ پڑھتے رہتے ہیں. 5ویں چیز حج ہے. حج کی فرضیت ہے صاحب استطاعت پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. اب آپ دیکھ رہے ہیں نماز سے انکار ہے تو کفر کی بات آئی، زکوٰۃ سے انکار ہے تو کفر کی بات آئی، اسی طرح روزے اور حج سے. تو اسلام کا اپوزٹ کفر ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتا تو گویا وہ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکلنے لگتا ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے گھر جانے کی طرف دھیان ہی نہیں آتا. دنیا میں اتنے مشغول ہیں، اولاد میں، مال میں اور کاموں میں، کہ حج کا خیال ہی نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ بعد میں کیا پیش آنے والا ہے، اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اسی طرح ایک دفعہ اگر حج کر لیا تو وہ بھی کافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کو اس کے جسم کے لحاظ سے صحت دوں اور اس کی معیشت میں وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. جسمانی صحت میں فٹ ہو اور پیسے بھی ہوں تو دوبارہ بھی حج ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں.